ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کاش کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، کاش ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن کبھی بھی ہمیں یہ جملے نہیں دہرانے چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات جو کرتی ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، راضی رہنا سیکھیں. ایک شخص تھا تو وہ ہر وقت دعا کرتا رہتا تھا کہ یا باری تعالیٰ مجھے بڑی دولت ملے، مجھے بڑی دولت ملے، مجھے بڑی دولت ملے. تو وہ ایک دن نا کوئی وقت ہوتا ہے قبولیت کا، تو اس کے نا دروازے پہ ایک اللہ والے آ گئے. انہوں نے صدا دی کہ کوئی ہے بھوکے کو کھانا کھلانے والا. تو وہ شخص باہر نکلا، اس نے حضرت صاحب کو کھانا کھلا دیا. وہ بابا جی نے اس سے پوچھا، کھانا کھلانے جب کھلایا تو بابا جی نے پوچھا کہ بھی بتاؤ تمہاری کیا آرزو ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ قبول کر لے گا. وہ کہنے لگا جی میں امیر ترین شخص، خوشحال شخص بننا چاہتا ہوں، بڑا غریب ہوں. تو انہوں نے نا اسے اس کا بازو پکڑا اور بازار میں لے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ یہ بازار میں جتنے امیر ہیں نا، یہ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جس کی زندگی تجھے پسند ہے نا اس کے لیے تو مجھے بتا، میں دعا کروں گا ویسی زندگی تیری ہو جائے گی، اتنی دولت تجھے مل جائے گی. وہ گیا بازار میں، ایک تاجر کو دیکھا، بڑا امیر لینڈ لارڈ، بڑا کروڑ پتی ارب پتی بندہ تھا، لیکن وہ جو اس کی اولاد تھی وہ اسے تانے مینے مار رہی تھی، بے ادبی کر رہی تھی. وہ سوچا اس نے کہ اگر میرے پاس دولت آ بھی گئی تو اس طرح میری اولاد نافرمان ہوگی تو فائدہ تو کوئی نہیں. تو اس نے کہا نہیں، میں ایسی زندگی نہیں چاہتا. آگے چلا گیا، ایک اور تاجر پسند آیا، دیکھا کہ اس کی بھی زندگی بڑی خوشحال ہے، بڑا پیسہ اس کے پاس، بڑا امیر ہے، تو میں اس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ دعا کریں میری زندگی ایسی ہو جائے. تو جب وہ بھی دعا کے لیے اس نے جب اس کی زندگی دیکھی تو جانے لگا تو دیکھا کہ وہاں آئے کچھ لوگ آئے لین دین والے، اس کے گریبان پکڑا، اسے کہیں پیسے دو، یہ کرو، کافی اس کی تذلیل کی. اس سے بھی اس نے توبہ کی، اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ٹھیک. پھر ایک اور دکان پہ گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک تاجر بڑا امیر ترین بندہ ہے، سونے کے کام اس ہے، اور اس کے آگے بچے ہیں، جتنے بھی 4 بچے ہیں وہ سارے اس کے آگے، کوئی پانی لا کے رکھ رہا ہے، کوئی اس کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، باقی گاہکوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اس نے کہا اس کی زندگی بڑی اچھی ہے. تو میں وہ اللہ والوں سے کہتا ہوں کہ دعا کریں میری زندگی ایسی ہو جائے، ایسی نیک اولاد مل جائے اور ایسی اتنی ہی دولت مل جائے. اس نے نا یہ نیت کر کے جانے لگا تو اس کے ذہن میں خیال آیا، اللہ نے ہدایت دینی تھی نا. اس نے کہا کیوں نہ میں ایسے شخص سے پوچھ ہی لوں کہ تو اتنی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، تجھے کوئی پریشانی تو نہیں. وہ جا کے اس شخص کے پاس چلا گیا، جا کے پوچھا اس سے. اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو مجھے اللہ والوں نے کہا دعا کرو. میں نے انہیں کہا کہ دعا کریں میری زندگی خوشحال ہو جائے. تو میں تمہاری زندگی دیکھی ہے تو مجھے بڑی متاثر ہوا ہوں میں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی تمہارے جیسی ہو جائے. تو وہ جو سنیارا تھا نا تاجر، اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑنے لگ پڑا. اس نے کہا کہ ایسی دعا کبھی نہ کروانا اللہ والوں سے کہ تیری زندگی میرے جیسی ہو جائے. اس نے کہا تو بظاہر بڑا خوش ہے، ایسا کیا معاملہ ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسی زندگی نہ کسی کو ملے. پھر اس نے بات سنائی اپنی. اس نے کہا کہ دیکھو میں بظاہری طور پہ بڑا امیر ہوں، بڑا رچ پرسن ہوں، بڑے مالدار ہوں، تاجر ہوں، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد جو میری بیگم تھی وہ مجھ سے مطمئن نہ ہو پائی. اور جب مطمئن نہ ہو پائی تو ہم پھر ایک حکیم صاحب کے پاس گئے. وہ حکیم صاحب نے مجھے کچھ ایسی دوائی دے دی جس کی وجہ سے میرا جو معاملہ تھا، جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اور خراب ہو گئے. اور پھر ایسا ہوا چونکہ عورت ہے تو اس کی فطرت ایسی، وہ پھر ایسا معاملہ ہوا کہ وہ عورت نے جب میں مطمئن نہ کر پایا تو اس نے پھر باہر منہ مارنا شروع کر دیا. اور یہ جو تو 4 بچے دیکھ رہے ہیں نا، کوئی میرے ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی پانی کا گلاس لا کے رکھ رہا ہے، یہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کس کس کی اولاد ہے. تو یہ سزا مل گئی. تو توبہ کر لے کہ جس حال میں تجھے رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ، میرے جیسا حال نہ بنا. تو میں بھی تیرے جیسا ایسے ہی کہتا تھا کہ کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں ایسا ہوتا. تو دیکھ مجھے کیا سزا ملی. فوراً توبہ کی اور واپس دوڑ کے گیا. اور اللہ والوں سے عرض کی کہ دعا کرے میں جیسا ہوں اللہ جس حال میں رکھے میں ویسے ہی راضی رہوں. تو اس لیے اللہ جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں راضی رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے.